ناج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام کی ایک وصیت نامہ پڑا ہوا ہے، جو کہ مولا علی نے امام حسن کو ایک وصیت کی. اور سر کس انداز میں وصیت فرمائی اور کیا انداز تھا شروع کرنے کا. یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے، جس کی عمر پیٹ پھیرائے ہوئے ہے، جو کہ زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے. یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس سے مانگو تاکہ وہ تمہیں دے، تم اسے رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے. اور سر اگلے کیا الفاظ تھے مولا علی کے؟ اس نے اپنے اور تمہارے بیچ کوئی دربان کھڑے نہیں کیے ہوئے جو تمہیں روکتے ہوں یا اس بات پر مجبور کرتے ہوں کہ تم کسی کو اس کے ہاں سفارش کے لیے لاؤ، تب ہی تمہارا کام ہوگا. آئے ہائے 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 ہائے. تمہارے سارے وسیلے، سارے بابے، ساری باتیں ایک وصیت نامے میں مولا علی نے چار سے اکار کے پھینک دی. مولا علی وصیت فرما رہے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کسی علماء کے الفاظ نہیں ہیں، مولا علی کے الفاظ ہیں. یہ مولا علی کو کیا معلوم تھا کہ یہ سب بیان کرنے کے بعد بھی لوگ مجھ سے مدد مانگیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے مولا علی کو ہم کہ ان کے یہ الفاظ ہم سن لیں، اس کے بعد بھی ہم یا علی مدد یا علی مدد کے نعرے لگاتے پھریں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی قسم کا دربان کھڑا نہیں کیا ہوا جو کہ تمہیں روکتا ہو یا اس بات پر مجبور کرتا ہو کہ کسی بابے کو لے کے آؤ، کوئی سفارش لے کے آؤ، تب بھی اللہ تمہارا کام کرے گا. نہ، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. مولا علی بیان کر رہے ہیں، کس کو بیان کر رہے ہیں؟ امام حسن کو. ضرورت نہیں تھی امام حسن کو اس وصیت نامے کی، ہمیں ضرورت تھی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ سب بیان کرنے کے بعد بھی لوگ اسی کام پہ چلیں گے جس سے ہم روکتے تھے. افسوس کی بات ہے، ویسے افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی حق کی بات سے قناعت اختیار کرتے ہیں. پھر بھی اور یہ سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں کوئی وہم ہے کہ مولا علی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ مولا علی کے گستاخی کر رہا ہے. اس کا مطلب وہ مولا علی کے ان الفاظ کو جھٹلا رہا ہے، اور اس کا مطلب وہ تکبر کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھا کھانا کھاؤ، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے قناعت اختیار کرو. یہ ہے تکبر. مولا علی کو کیا معلوم تھا کہ بھائی یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی، یہ وصیت سننے کے بعد بھی، اور سب سے یہ شیعوں کی کتاب ہے جس کے اندر یہ موجود ہے، ناج البلاغہ کے اندر وصیت نامہ 31، چیپٹر کا نام امام حسن کو وصیت، پڑھنے کے بعد بھی لوگ یا علی مدد یا علی مدد کہتے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ مولا علی کو؟ مولا علی علیہ السلام اپنے زبان سے ارشاد فرما گئے ہیں کہ کوئی دربان، کسی دربان کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کے لیے. بیٹا حسن تم اللہ سے مانگنا، اس نے تمہیں اجازت دی ہے، اس نے قبول کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو کیا یہ سب باتیں کیا ایویں ہو گئی ہیں؟ یہ سب باتیں ہمارے لیے تھی، ہمیں یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ مدد نہیں کر سکتا، کوئی ایسا سفارشی نہیں اللہ نے رکھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھو، مجھے تو نہیں معلوم کہ میں نے کسی قسم کا کوئی سفارشی بیچ میں کھڑا کیا ہوا کہ اپنی سفارش مجھ تک لے کے آؤ تب ہی میں کام کروں گا. اللہ کہتے ہیں اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے. مولا علی بھی وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. بیٹا حسن اللہ سے ہی مانگنا. لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ مانگنا ان لوگوں نے تو جا کے قبروں سے مانگنا شروع کر دینا ہے، ان لوگوں نے مولا علی سے ہی مانگنا شروع کر دینا ہے. مولا علی کو کیا معلوم تھا؟ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. مولا علی کی بات کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں، ہماری بات کو تو چلے چھوڑیں. ہم آپ کے سامنے قرآن رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب رکھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے صحابہ کا فرمان رکھتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھو، خود پڑھو، ان کی زبانی پڑھو.
لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے لوگ. وہی پھر تکبر کرتے ہیں, حق بات سے اناد کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. بس سمپل سی بات ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بالکل الحمدللہ صدقت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کی بات بالکل سچ ہے. تکبر کرتے ہیں یہ لوگ, حق بات سے منہ پھیر لیتے ہیں. حق بات تو یہی ہے نا کہ بھائی تکبر یہی ہے کہ جب تم حق بات تمہیں پتہ چل جائے کہ مولا علی نے فرمایا کہ کسی قسم کی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے دربار میں, لیکن پھر بھی ہم اپنے سہارے لیتے پھریں, دنیاوی سہارے ہم بناتے پھریں کہ شاید یہ بندہ ہمیں اللہ سے ملا دے. واہ, تو یہ مقصد تھا مولا علی کا بیان کرنے کا کہ اس کے بعد بھی لوگ یا علی مدد, یا علی مدد کہتے پھریں. کس طرف جائیں گے ہم, کیا کریں گے ہم, کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں. تو مولا علی نے نصیحت فرمائی امام حسن کو, جو کہ 100% سچ تھی. اللہ کے لیے اللہ نے اپنے ہاں کسی کو دربان مقرر نہیں کیا ہوا جو کہ تمہیں اس بات پر زور دے کہ کسی کو سفارشی لے کے آؤ تب ہی تمہارا کام ہوگا. نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے تمہاری بات سننے کا اور تمہیں سوال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے, اور حکم دیا ہے کہ تم رحم کی اپیل کرو, تم رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے, تم اس سے مانگو تاکہ وہ تمہیں دے. تو اس ویڈیو میں جو کچھ بیان کیا, اگر کوئی غلطی ہوئی یا کوئی کمی پیشی رہ گئی, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے والوں میں شمار نہ کرے. جب حق بات ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے بعد ہمیں روح گردانی کرنے والوں میں شامل نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ بارش کا نزول عطا فرمائے. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.